جی، پاکستان کو جو آئی ایم ایف کی طرف سے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی شکل میں ریسکیو پیکیج یا بیل آؤٹ پیکیج ملا تھا اس سال کے وسط میں، اس کے مطابق آئی ایم ایف کا جو پہلا جائزہ مشن ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ ہمیں آلریڈی جب ہم نے ایس بی اے سائن کیا تو ہمیں 1.2 بلین ڈالرز کی ٹرانش موصول ہوئی تھی، اور اس جائزہ مشن جب یہ مکمل ہو جاتا ہے اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں 710 ملین ڈالر کی انسٹالمنٹ موصول ہوگی۔ اس جائزہ مشن میں جو 3 بڑے اہم نکات سامنے آ رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ایک طرح سے گورنمنٹ کی پرفارمنس اسیسمنٹ ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی گورنمنٹ نے جو بجٹ میں ٹیکس کی وصولی کے لیے جو ٹارگٹ اپنے سامنے رکھے ہیں 9.4 ٹریلین روپیز کا اس سال رکھا ہے، تو وہ ٹارگٹ کس حد تک ریئلسٹک ہے اور اچیویبل ہے۔ اس وقت کی جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق آئی ایم ایف نے اس ٹارگٹ سے ایگری کیا ہے، اور جو حکومت نے ابھی تک کارکردگی دکھائی ہے اس پہ بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو امید ہے کہ اس حوالے سے جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ آئی ایم ایف کے پوائنٹ آف ویو سے تسلی بخش ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایس او ای اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ریفارم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اس پر کافی اس وقت پیش رفت ہو رہی ہے۔ پرائیویٹائزیشن کے جو منسٹر ہیں فواد حسن فواد بڑی ایکٹیولی مختلف فرنٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور روزانہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور امید ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہم ریفارم کی رستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ یعنی حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں ہے، حکومت کا کام حکومت چلانا ہے۔ اس حوالے سے پرائیویٹائزیشن کا جو اسٹالڈ پروسیس ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو پائے گا۔ یوزلی پاکستان میں آئی ایم ایف کو ہم نے ایک بوگی مین بنا لیا ہے۔ اکثر بزنس کمیونٹی، حکومت کے بہت سے زعماء، بہت سارے سیاستدان اور اکیڈمک ایکسپرٹس بھی سمجھتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف قصوروار ہے ان پالیسیز کی۔ اگر ہم اس نقطہ نظر سے سوچیں کہ آئی ایم ایف کیا مطالبات رکھتا ہے، اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ساؤنڈ اکنامک پالیسی یا فسکل ڈسپلن، تو کچھ اتنے ناجائز مطالبات تو نہیں ہیں۔ یہ حکومت کے اپنے انٹرسٹ کی بات ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو کم سے کم رکھیں، تاکہ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جو ہمیں خسارے کی سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے، ہمیں ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، ہمیں لون لینے پڑتے ہیں، وہ کم سے کم ہو، تاکہ اس کا جو انفلیشنری امپیکٹ ہے وہ بھی کم آئے۔ بڑی حد تک ہماری جو انفلیشن ہے اس وقت اس کا تعلق سپلائی سائڈ کنسٹرینٹ سے ہے، جو آئی ایم ایف کا پروگرام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ سپلائی سائڈ کنسٹرینٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے مطابق ہم اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو نہیں بڑھا سکے ہیں۔ پھر ہم نے پچھلے سال تجارت پہ، ٹریڈ پہ بہت زیادہ پابندیاں لگائیں، ریسٹرکشنز لگائیں۔ اس کے نتیجے میں سپلائی کے اندر باٹل نیکس پیدا ہو چکے ہیں۔ اگرچہ وہ اب باٹل نیکس ختم ہو چکے ہیں، مگر ایسے شاکس کو، اکانومی کو ایسے شاک سے ریکور ہونے میں کچھ وقت ضرور درکار ہوتا ہے، جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جیسی گروتھ کی طرف واپس جائیں گے، اکانومی کے اندر پروڈکشن ہوگی، زراعت کے اندر زیادہ بہتری آئے گی، صنعتوں کی طرف بہتری آئے گی، تو جیسے ہی ہمارا یہ جو امپیکٹ ہے جاب کریشن کے حوالے سے، اکنامک گروتھ کے حوالے سے، وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف کا جو فریم ورک ہے وہ مختلف ملکوں میں عام طور پر اسٹینڈرڈ اس کا جو پروسیجر ہے اس میں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی شکل کی صورت میں آئی ایم ایف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ملکوں کو اپنی بیرونی ادائیگیوں میں دشواری کا سامنا ہو اور ان کی جو ڈالر انکم ہے وہ خاطر خواہ نہ ہو رہی ہو، تو ان کو ایکسٹرنل ہیلپ لینی پڑتی ہے۔ دنیا کے بہت سے ملک آئی ایم ایف سے اس حوالے سے ایڈ پیکیجز یا پروگرام رادر وہ لے چکے ہیں، اور اس پروگرام کا جو فیچرز ہیں وہ عام طور پر یکساں ہوتے ہیں۔ اس کرائسس سے نکلنے کے لیے آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے انڈیا اور پاکستان نے دونوں نے آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج کو ایکسیپٹ کیا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے نکلنے کے لیے، لیکن اس کے بعد دونوں کنٹریز نے بہت مختلف پاتھس اڈاپٹ کیے۔
انڈیا اس کرائسس سے نکلا اور انہوں نے ریفارمز کو سیریسلی لیا، انویسٹمنٹ کو سیریسلی لیا، بہت زیادہ انہوں نے انکریج کیا، ایکسپورٹس پہ بہت زیادہ کام ہوا، اور اب ان کو دوبارہ پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جبکہ پاکستان میں جو مختلف حکومتیں آئیں انہوں نے آئی ایم ایف کے پیکج کو ایک وقت گزاری کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ہم ہر 6 مہینے کے بعد دوبارہ اسی میکرو اکنامک کرائسس کا شکار ہوئے، جس کے آخر میں دوبارہ آئی ایم ایف کا پروگرام کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ آئی ایم ایف کرائسس کے لیے کو نکلنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم سلوشن پرووائڈ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کرائسس سے نکلنے کے لیے جو لانگ ٹرم سلوشن ہے وہ گورنمنٹس کے پاس ہے، وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ آئی ایم ایف ایک صرف آپ کو ریسکیو کرتا ہے، وہ آئی سی یو میں اگر آپ ہوں تو اس سے نکال کر آپ کو ہاسپٹل کے وارڈ میں لے آئے گا، لیکن وہ اگر آپ کی اندر جو کینسر ہے اس کو ٹھیک کرنے کی آئی ایم ایف کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، اس کا نسخہ صرف اس ملک کی لیڈرشپ کے پاس ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں ایک آئرنی کا ہمیں سامنا ہے۔ جن سالوں میں ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ نیچے جا رہی ہوتی ہے، اس سال میں بھی ہماری جو ٹیکس گروتھ ہے وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے۔ اگر تو ٹیکس گروتھ کا تعلق ڈائریکٹلی اکنامک فنکشن سے ہو تو ایسا نہ ہو۔ تو یوزلی ہم انفورسمنٹ کی طرف، ایڈمنسٹریٹو میجرز کی طرف جاتے ہیں جب ہم ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا سٹرکچر ہے وہ کیسے ہے۔ اس وقت ہمارا ٹوٹل جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں 50% سے زیادہ، مور دین 50%، وہ کمز فرام ڈفرینٹ ٹائپس آف امپورٹ لیول ٹیکسیشن، یعنی امپورٹ کے وقت ہم کسٹم ڈیوٹیز پے کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ایڈوانس سیلز ٹیکس، ایڈوانس انکم ٹیکس اور طرح کے ایڈوانس پیمنٹس ہم کرتے ہیں، جو ہمارے سسٹم میں ہمارے جو کلیکشن آف ٹیکس میں اس میں چلی جاتی ہیں بعض وقت فائنل لائبلٹی بن کے۔ مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو امپورٹ ہے وہ ایکسپینسو ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو بھی، چونکہ ہمارا کوئی 90% ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ان پٹس کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، وہ فائنل گڈز نہیں ہوتی ہیں، تو ان ان پٹس بھی وہ مہنگی ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں انفلیشن بھی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بزنسز کا ورکنگ کیپٹل چوک ہو جاتا ہے۔ اور حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا صرف ٹیکس ٹارگٹ پورا کرنا ہے، اور ان کو یہ غرض نہیں ہے، اور شاید آئی ایم ایف کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حکومت ٹیکس کیسے اکٹھا کر رہی ہے۔ یہاں پر ہم آئی ایم ایف کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ ریفارمز کے بجائے وہ ٹیکس نمبر کی بات کرتی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے، اس کو کم کریں، ٹیکس بیس کو بڑھائیں، ہر ایک کو ٹیکس دیں، ایگزمپشنز ختم کریں۔ مگر جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ صرف ایک نمبر پہ ہوتی ہے، اس کا نمبر کا تو کوئی تعلق گورنمنٹ کی پرفارمنس سے، اکنامک پرفارمنس سے نہیں ہے، وہ صرف ہم ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی مینٹیلٹی میں ہوتے ہیں، اور وہی نمبر بعد میں ایف بی آر کو دیا جاتا ہے، اور اس کی کلیکشن پھر فیلڈ آفیسرز کرتے ہیں یا کسٹمز ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ تو اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید ایک شارٹ ٹرم میں تو ہمارا ایک ٹک مارک ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کر لیا ہے، مگر اس کے نتیجے میں ہم اپنی اکانومی کے لیے لانگ ٹرم مسائل پیدا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جو آئی ایم ایف کے پروگرام کی جو مکمل کرنے کی جہاں تک بات ہے، اس کے لیے حکومت کا اصلاحات کے ایجنڈا پر سیریسلی کاربند ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے جتنے بھی آئی ایم ایف پروگرامز لیے ہیں ان پروگرام میں ہماری شارٹ ٹرم اپروچ رہی ہے، اور جیسے ہی ہم آئی ایم ایف پروگرام لیتے ہیں تو ہمیں ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اس سینس میں مل جاتی ہے کہ ہمارا جو فوریکس ریزروز ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ جب فوریکس ریزرو بہتر ہوتے ہیں تو ہماری امپورٹ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، امپورٹ کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو روپی ڈالر پیرٹی ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ جو انڈیکیٹرز ملتے ہیں میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کے، اس کی وجہ سے ہم جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایپیٹائٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تقریباً ساری ہی حکومتوں کا ہمارے یہاں انفارچونیٹلی مسئلہ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے پروگرامز کو اکثر صورتوں میں مکمل نہیں کر پائے ہیں۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آئی ایم ایف پروگرام کو ہم سیریسلی مکمل کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، مگر یہ بھی ساتھ ساتھ سمجھیں کہ آئی ایم ایف از ناٹ دی سلوشن۔
چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور ویسے بھی ہمارے جو اکنامک صورتحال ہے اس میں ہم نے ایس او ایز کی ریفارم کو، پرائیویٹائزیشن کو بہت سینٹرل امپورٹنس دی ہوئی ہے. تو اس میں اسی تناظر میں ہم نے ایک ایس او ای کا ایس او ایز پالیسیز کے لیے اور ایسے ایک ایس او ای ایکٹ بھی ہم لا چکے ہیں. اب اس ایکٹ کے تحت کارپوریٹ گورننس کو امپروو کرنا ضروری ہے. اس ایکٹ کے تحت جو گورنمنٹ جن کمرشل بزنس میں ہے جیسے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، پاکستان پوسٹ، ان اداروں کو مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق چلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس حوالے سے یہ امر خوش آئند ہے کہ حکومت اصلاحات کی طرف سنجیدہ ہے اور امید ہے کہ ہم اس طرف مزید پیش رفت ہوگی.